بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے نیشنل سیلز مینیجر میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مجھے ٹارگٹ دیا گیا کہ اس برس آپ نے 3 ارب روپے کا صابن بیچنا ہے۔ پچھلے سال میں نے 2 ارب روپے کا صابن بیچا تھا اور اس سال کا ٹارگٹ مجھے 3 ارب روپے دیا گیا ہے۔ میں 24 گھنٹے کام کرتا ہوں، پورا پاکستان میں گھومتا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ 3 ارب روپے کا صابن بیچنا آپ کے لیے آسان ہے؟ کہنے لگے کہ آسان تو نہیں ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اس کے لیے مجھے محنت بہت کرنا پڑتی ہے، پلاننگ کرنا پڑتی ہے۔ جو میرے مختلف مینیجرز ہیں ان سے مجھے مستقل رابطے میں رہنا پڑتا ہے، اور جو ہمارے پلان ہوتے ہیں ان پر ہمیں عمل کرنا پڑتا ہے، تو ہم اس ٹارگٹ کو اچیو کرتے ہیں۔ یہ میرے پاس آئے تھے ایک علامت کے ساتھ کہ جب میں بورڈز کی میٹنگ میں جاتا ہوں تو مجھے یہاں پر بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جیسے کوئی چیز یہاں پر پھنس گئی ہے۔ بعض اوقات مجھے سانس لینے میں دشواری محسوس ہوتی ہے، دھڑکن تیز ہوتی ہے، اور کبھی کبھی میرا منہ بھی خشک ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر یہ کیفیت رہتی ہے، پھر جب میں باتیں شروع کرتا ہوں اس کے بعد پھر یہ کیفیت آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کہنے لگے پہلے یہ کیفیت مجھے کبھی کبھار ہوتی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا یہ بتائیں پہلی بار آپ کو کب محسوس ہوا تھا؟ سوچنے لگے، ذہن پر زور ڈالا اور کہتے ہیں 3-4 سال پہلے کی بات ہے، کوالالمپور میں ہماری ایک سالانہ میٹنگ ہو رہی تھی، تو وہاں پر مجھے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ جیسے یہاں پر کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، اور دھڑکن بھی تھوڑی تیز ہوئی۔ یہ کیفیت تقریباً کوئی 4-5 منٹ رہی، اس کے بعد پھر میں ٹھیک ہو گیا۔ پھر کوئی 5-6 مہینے گزر گئے، ایک دفعہ پھر میں کسی اور ملک میں تھا تو وہاں پر بھی ایسی کیفیت ہوئی۔ میں اسے نظر انداز کرتا رہا، لیکن اس سال میں نے محسوس کیا ہے کہ اب یہ زیادہ ہونے لگا ہے۔ جب بھی میں تیز چلتا ہوں یا میں کھانا کھانے کے بعد چلتا ہوں کہ یا بہت پیٹ بھر کے کھانا کھا لوں تو مجھے یہاں پر گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ ان کی میں نے پوری ہسٹری سنی، پھر معائنہ کیا، پھر پورا ورک اپ کرنے کے بعد جو اسیس ہم نے کیا وہ یہ تھا کہ ان کو انجائنا ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں 42 سال کے نیشنل سیلز مینیجر جو ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتے ہیں، اور وہ اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے اتنا زیادہ سٹریس میں آ جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دل کے حوالے سے نہیں سوچا، انہوں نے اپنی صحت کے حوالے سے نہیں سوچا۔ دن رات کام کر کے، مختلف ممالک میں ٹریول کر کے انہوں نے یہ سوچا کہ اگر پچھلے سال میں نے 2 ارب روپے کا صابن بیچ دیا تو اس سال میں کامیاب ہو جاؤں گا 3 ارب روپے کا صابن بیچنے میں۔ لیکن قیمت کیا انہیں چکانی پڑی؟ وقت سے پہلے انجائنا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ تمباکو کا استعمال کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی، میں ایک پیکٹ بہت ہائی کوالٹی کا سگریٹ پیتا ہوں۔ پھر کہنے لگے کہ ہفتے میں 1 یا 2 بار شام کو الکوہل کا بھی استعمال کرتا ہوں۔ پھر ہم نے انہیں مختلف ٹیسٹوں کے مراحل سے گزارا، اور جب یہ بات کنفرم ہو گئی کہ ان کو انجائنا ہو رہا ہے تو ان کو پورے پلان دیے گئے کہ آپ نے ان پر عمل کرنا ہے اگر آپ اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزارنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں ان باتوں پر عمل کروں گا، آج کے بعد میں تمباکو کا استعمال نہیں کروں گا، الکوہل کا استعمال نہیں کروں گا، ریگولر واک کروں گا، کھانے میں احتیاط کروں گا، آپ جو مجھے دوائیں دیں گے انہیں پابندی سے استعمال کروں گا، کوئی ٹوٹکے استعمال نہیں کروں گا، سوشل میڈیا پر دستیاب جتنے بھی نسخے ہیں انہیں میں استعمال نہیں کروں گا، سائنٹیفک طریقوں سے میں اپنے آپ کو اس بیماری سے نکالنے میں انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو جاؤں گا۔ اور آپ سوچیں انہوں نے اس پر عمل کیا، اپنی پروڈکٹ کو بیچا، اپنی کمپنی کے ٹارگٹ کو اچیو کر لیا، 3 ارب روپے کا صابن بیچا، لیکن اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے بعد، اور آج وہ ایک بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کے ویلاگ کو میں نے اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ ذہنی دباؤ میں رہتے ہیں، جو زندگی میں بہت کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، سب کچھ کریں، لیکن اپنے دل کی آواز کو سن کے، اپنے آپ کو تبدیل کر کے، ان تمام عوامل کو کنٹرول کر کے جو دل کی بیماری کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اگر آپ ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہیں تو نہ صرف آپ اپنے شعبے میں بہت ترقی کرتے ہیں، بلکہ اپنی صحت کو بھی برقرار رکھ کے اپنی زندگی سے
لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال کیجیے۔ السلام علیکم۔